السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شرجیل ارشد اور میں ہوں ماہروخ شہریار۔ آغاز کریں گے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے۔ 2022 میں بھی بارشوں اور سیلاب نے بہت تباہی مچائی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گلگت بلتستان میں سیلاب اور بارشوں کے باعث جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ کہا حالیہ بارشوں سے بہت نقصانات ہوئے، درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وزارت موسمیاتی تبدیلی کو ہدایات دے دی گئی ہیں۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے۔ 2022 میں بھی بارشوں اور سیلاب نے بہت تباہی مچائی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گلگت بلتستان میں سیلاب اور بارشوں کے باعث جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس۔ پاکستان کا گلوبل جو ایمیشنز ہیں اس میں پاکستان کی کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن شومی قسمت دیکھیے کہ اس کے باوجود پاکستان دنیا کے 10 ممالک میں شامل ہے جو کہ گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں اس تباہی اور نقصانات کو فیس کر رہی ہے۔ 2022 میں جو تباہی آئی اس کی بھی وجہ یہ تھی، اور اس کے بعد ہر سال کم یا زیادہ مقدار میں یہ تباہی آتی ہے۔ کلاؤڈ برسٹنگ سے جو تباہی ہوئی ہے، چاہے وہ دیامیر ہے، بابو سر ہے، گھانچے ہے اور دوسرے جو علاقے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی تباہی ہوئی بدقسمتی سے، اور اس کے لیے میں نے منسٹر کلائمیٹ چینج کو اور ان کی سیکرٹری اور پوری ٹیم کو بڑی واضح ہدایت دی ہے کہ وہ مہربانی کر کے اس کے اوپر کام کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے جائزے کے لیے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ ترجمان جی بی حکومت فیض اللہ فراق کے مطابق گلگت پہنچنے پر وزیر اعلیٰ گلبر خان اور گورنر سید مہدی شاہ نے وزیر اعظم کا استقبال کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعظم کی جانب سے ان کے ہمراہ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک اور دیگر بھی موجود تھے۔ فیض اللہ فراق کی جانب سے بتایا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب میں جاں بحق افراد کے لواحقین میں امدادی چیکس تقسیم کریں گے۔ ساتھ ساتھ ضلع دیامیر، گلگت اور غزر میں سیلابی ریلے اور لینڈ سلائیڈنگ سے بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں، اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ 21 جولائی کو شاہراہ بابو سر پر ریلا کئی سیاحوں کو بہا لیا گیا تھا۔ اب تک 10 سے زائد افراد لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کا کام اب بھی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے شدید بارشوں کی پیشگوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک بھر میں مانسون ہوائیں داخل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ آج سے 7 اگست تک شدید بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ 6 اور 7 اگست کو اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، ناروال، مری اور گلیات میں شدید بارش ہوگی۔ سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مری، گلیات، آزاد کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ بلوچستان کے شمالی مشرقی اضلاع میں 6 اگست کو بارش اور آندھی کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے 3 اگست کو شائع ہونے والے مضمون میں پاکستانی سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت اور عالمی سطح پر ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ برطانوی جریدہ دی اکانومسٹ بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت کا معترف 3 اگست کو شائع ہونے والے مضمون میں لکھا کہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان عالمی سفارتی اور تجارتی نقشے پر ایک نئے اور متحرک انداز میں ابھر رہا ہے۔ دی اکانومسٹ کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دی ہے۔ 18 جون کو ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ان کی نجی ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ مضمون میں انکشاف کیا گیا کہ سابق صدر ٹرمپ نے بھارت کو مردہ معیشت قرار دیتے ہوئے 25% ٹیرف عائد کیا، جبکہ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے کے تحت صرف 19% ٹیرف لاگو کیا گیا۔ دی اکانومسٹ نے بتایا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ تجارت، اسلحے اور انسدادی دہشت گردی تعاون کی بحالی پر کام کر رہا ہے۔ امریکی حکام نے پاکستان کی جانب سے داعش کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کا اعتراف کیا ہے۔ امریکہ پاکستان کو بختر بند گاڑیاں، نائٹ ویژن آلات دینے پر غور کر رہا ہے۔ اس مضمون میں یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر براہ راست عالمی سفارتکاروں اور سرمایہ کاروں سے رابطے میں ہیں۔ انہوں نے چین اور خلیجی ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھے۔ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے بعد فیلڈ مارشل کی مقبولیت میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ غیر ملکی دباؤ کے باوجود انہوں نے بھارت کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی کی۔ دی اکانومسٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کے قریبی حلقے پاکستان کے کرپٹو اور مائننگ سیکٹرز میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ پاکستان کی نئی سفارت حکمت عملی عالمی سطح پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ایک مؤثر اور فیصلہ کن عالمی رہنما کے طور پر اجاگر کر رہی ہے۔
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दो तरफ़ा अमूर के वसी तर दायरे कार पर तबादला ख्याल किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से रब्ता किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा अमूर के वसी तर दायरे कार पर तबादला ख्याल हुआ। बयान के मुताबिक इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी हालात पर भी राय का तबादला किया गया। दोनों जानिब से बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन जारी रखने और राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया गया। और तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। साबिक भारतीय वजीर कपिल सिब्बल ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान के पास राफेल से ज़्यादा ताकतवर तैयारे मौजूद हैं। भारत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता था, इसी वजह से जंग को रोकना पड़ा। साबिक भारतीय वजीर कपिल सिब्बल की जानिब से एक इंटरव्यू में यह एतराफ़ किया गया। भारत 10 साल बाद 5th जनरेशन तैयारे हासिल करने की कोशिश कर रहा है, तब तक चीन और पाकिस्तान 6th जनरेशन की तैयारी शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता था। पार्लियामेंट से खिताब में कपिल सिब्बल ने कहा था कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि पाकिस्तान को तबाह करें। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राबता किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि अगर पीपल्स पार्टी मुशावरत में शरीक हो जाती है और आमादगी का इजहार करती है तो दीगर जमातों से भी बातचीत का दायरा बढ़ाया जाएगा। मुशावरत का ये अमल कौमी असम्बली के जारी इजलास के दौरान मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। इत्तफाक राय की सूरत में हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम को मुसविदा पार्लियामान में पेश करेगी। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल होने की सूरत में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। ताहम सेनेट में ये अक्सरियत हासिल करने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की हिमायत दरकार होगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 18वीं तरमीम के तहत कई इख्तियारात तो सूबों को मुंतकिल किए गए, लेकिन उन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो सका। ज़राए का मज़ीद कहना है कि मुजवज़ा तरमीम में सूबों को दी गई माली खुद मुख्तारी NFC अवार्ड में विफाक का हिस्सा और बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात से मुताल्लिक शिकों पर भी नज़रसानी की जाएगी। काबीना कमेटी बराए कानून साजी इस हवाले से तजावीज़ पर गौर कर रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।